نکاح اسلام میں ایک مستقل عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارے مذہب میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ کسی مذہب میں نکاح کا وہ مقام نہیں جو مقام اسلام میں نکاح کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر پھر اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نکاح نہ کیا ہو، سوائے ایک نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے 35-36 سال کی عمر میں، لیکن اب وہ واپس قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے، مگر وہ بھی نکاح کریں گے اور نکاح کرنے کے بعد ان کو اولاد بھی ہوگی۔ اس کا مطلب کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ بلکہ حیرت تو یہ ہے، یہاں اتنا بڑا مجمع، ہزاروں کا مجمع موجود ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج کل میرے نوجوان جو نکاح کو جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو نکاح کو صرف خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو نکاح کو صرف دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کی اہمیت کیا ہے، عورت کی عظمت کیا ہے۔ عورت وہ کھلونا نہیں جس کو کھیلنے کے بعد دل بھر جائے تو سائیڈ میں اٹھا کر کے رکھ دیا جائے۔ عورت وہ کھلونا نہیں، اللہ اکبر، کہ جس کو کھیلنے کے بعد بچوں کی طرح توڑ دیا جائے۔ عورت پیر کی جوتی نہیں جس کو ضرورت پوری ہونے کے بعد اتار کر کے کنارے پر رکھ دیا جائے۔ عورت کی اہمیت کو سمجھو۔ عورت وہ چیز ہے کہ جنت میں حوریں بھی نظر آ رہی ہو، جنت میں نہریں بھی نظر آ رہی ہو، جنت میں باغات بھی نظر آ رہے ہو، جنت میں پھل بھی موجود ہو، جنت میں گلوں کا تبسم بھی موجود ہو، جنت میں دریاؤں کی روانی بھی موجود ہو، جنت میں جنتی محلات بھی موجود ہو۔ لیکن پوچھو حضرت سیدنا آدم سے کہ ہر نعمت جنت میں موجود تھی، لیکن اللہ سے عرض کی مولا تیری جنت میں سب کچھ ہے لیکن میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مولا میرا کوئی ہمسفر عطا کر، کوئی میرا رفیق عطا کر، کوئی میرا شفیق عطا کر۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اگر جنت بھی مل جائے عورت کے بغیر تو انسان اس کو ادھورا ادھورا محسوس کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں عورت کو مان کر کے بتایا، حوریں بھی تمہارے دلوں کو وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک بیوی تمہارے دل کو چین اور سکون عطا کر سکتی ہے۔ جنت کی نہریں بھی تمہیں وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو عطا کرتی ہے۔ حضرت آدم اللہ کے دست قدرت سے بننے والی ہستی، حضرت آدم مسجود ملائکہ، حضرت آدم جس کے سر پر اللہ نے لقد کرمنا کہہ کر کے ان کے سر پہ تاج سجایا، ان کو مسجود ملائکہ بنایا، ان کو اپنا خلیفہ بنایا، ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی، ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اس شان کے مالک آدم مانگ کس کو رہے ہیں؟ بیوی مانگ رہے ہیں۔ پتا چلا بیوی کتنی بڑی چیز ہے، بیوی کتنی اہم چیز ہے کہ جنت میں مانگی جا رہی ہے۔ لیکن مولا تیری عظمتوں کا کیا کہنا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آدم بیوی مانگ رہے ہیں تو اللہ کن کہہ کر کے پیدا کر دیتا، کوئی ہوا پیدا ہو جاتی، لیکن اللہ نے صرف کن کہہ کے پیدا نہیں کیا۔ جیسے آدم کو مٹی سے بنایا تھا ویسے ہوا کو بھی کسی نئی مٹی سے بنا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اور چیزوں کو بنایا تھا ویسے بنا دیتا، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھو، حضرت آدم پر اونگ طاری کر دی اور اونگ طاری کرنے کے بعد آدم کی پسلی سے، بائیں طرف کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پتا کیا چل رہا ہے مسلمانوں؟ یہ جو تصور ہے صرف مذہب اسلام میں موجود ہے کہ عورت شوہر کی پسلی سے بنی ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ کی انگلی سے بھی بن جاتی، پیر کے ناخن سے بھی بن جاتی، سر کے بالوں سے بھی بن جاتی، لیکن بائیں پسلی سے کیوں؟ ارے دائیں پسلی سے بھی بن جاتی، بائیں سے کیوں؟ اگر انگلیوں سے پیدا ہوتی تو لوگ عورت کو انگلی پر نچاتے۔ قدرت کہہ رہی ہے عورت انگلی پر نچانے کی چیز نہیں۔ اگر پیروں کے ناخن سے پیدا ہوتی لوگ پیروں میں کچلتے۔ قدرت کہہ رہی ہے عورت پیروں سے کچلنے کی چیز نہیں۔ سر کے بالوں سے پیدا ہوتی لوگ سر پہ بٹھا لیتے۔ قدرت یہ بھی بتا رہی
ہے. عورت سر پہ بٹھانے کی بھی چیز نہیں ہے. جو سر پہ بٹھاتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے, جو پیروں تلے کچلتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے. میرے اللہ نے بائیں طرف کی پچھلی سے پیدا کر کے بتایا, میں نے بیوی کو دل کے قریب سے پیدا کیا, یہ دل میں رکھنے کی چیز ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سید امین القادری صاحب قبلہ شہنشاہ خطابت, نعرہ تکبیر زندہ باد. اولاد غوث اعظم, اولاد غوث اعظم. یہ دل میں رکھنے کی چیز ہے. اس کے ساتھ منافقت نہیں کرنا, اس کے ساتھ دوہرا رویہ مت رکھنا. منافقت کا مطلب کیا؟ زبان پہ ہے کہ تجھ سے پیار کرتا ہوں اور باہر نکل کے اس کو تکتا پھرے, یہ منافقت ہے. ارے نادان, جس سے تو نے نکاح کیا ہے اسی کے بندھن میں بندھ کے رہے, یہ بیوی کے ساتھ وفاداری ہے. اور یاد رکھنا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ نوجوان جو بیوی کو سسکتا چھوڑ کر اللہ اکبر کتوں کی طرح ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں یا بلیوں کی طرح چھچڑوں میں نیت رکھتے ہیں, ایسے لوگوں کو اسلام پسند نہیں کرتا. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں, اگر کوئی پوری رات عبادت کرے, کوئی بندہ سال بھر کے روزے رکھے, کوئی بندہ ہمیشہ تلاوت کرے اور اپنی بیوی کو گالیاں دے دے کر اس کا دل دکھاتا ہے, تو اللہ قیامت کے دن اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا. اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. بیوی پہ ظلم کرنے والوں, اس کو راتوں میں سسکتا چھوڑ کر کسی اور کے بستر پر اپنا وقت گزارنے والوں, کسی اور کا منہ تکنے والوں, زنا کے اڈوں پہ جانے والوں, سنو اللہ اکبر, اسلام بیوی کے تعلق سے کیا درس دیتا ہے. قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں پر. میرے آقا علیہ السلام نے جس کے ساتھ پہلا نکاح کیا وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. جانتے ہو یہ خاتون کون سی خاتون ہے؟ سیدہ خدیجہ کس عورت کا نام ہے؟ قربان جائیں, میرے آقا کی جب عمر شریف صرف 25 سال کی تھی, خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی, 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی, مگر اللہ اکبر جب حضرت خدیجہ کا ذکر آتا حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی. خدیجہ کے وصال کے بعد بھی میرے آقا خدیجہ کو یاد کرتے رہتے. ایک مرتبہ میرے آقا کی سب سے چہیتی بیوی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ایک سرخ گالوں والی بوڑھی کا ذکر آپ بار بار کرتے رہتے ہیں, جبکہ اس سے اچھی بیوی اللہ نے, اس سے اچھی بیویاں اللہ نے آپ کو عطا کر دی. آقا اتنے جلال میں آ گئے. ام المومنین کہتی ہے, میں ڈر گئی کہ کہیں میری مذمت میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے, میرے خلاف وحی کا نزول نہ ہو جائے. حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں اور فرمایا, عائشہ میں خدیجہ کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتا, واللہ خدیجہ ایسی بیوی تھی اور جیسی بیوی مجھے نہیں ملی ہے. میرے سارے بچے اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے عطا کیے. وصال کے بعد بیوی سے وفا اس طرح کی ہے, وصال کے بعد بیوی سے محبت اس طرح کی ہے. اور ہم اگر بیوی بیمار پڑ جائے تو میکے بھیج دیتے ہیں, جا تیرے باپ کی علاج کرا گیا, تیرے باپ نے بیمار مجھے میرے بندن میں تجھے باندھ دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر تم اس طرح بیمار ہو جاتے تو کیا تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرتی؟ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, سیریل دیکھ کر میاں بیوی جیسے تعلقات نہ سیکھنا, فلمیں دیکھ کر میاں جیسے بیوی جیسے تعلقات نہ سیکھنا. اگر تعلقات سیکھنا ہے تو مدینے کے تاجدار کو دیکھ کر کے سیکھو. اللہ اکبر, میرے آقا نے کس طریقے سے ازدواجی زندگی گزاری. اور ایک بات یہ بھی اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, آج کل کچھ عورتیں سیریل اور فلمیں دیکھ کر وہ بھی بگڑ رہی ہے. شوہر اگر غریب ہو اس کو تنگ کرتی ہے, تم تو مجھے ہر شادی میں کپڑے نہیں بناتے, دیکھو فلانی کی بیوی تو ہر شادی میں کپڑے نئے پہن کے آتی ہے, تم مرد ہو وہ تو زیورات دلاتا ہے تم نہیں دلاتے, وہ تو یہ کرتا ہے تم نہیں کرتے. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, سن لو, اگر شوہر کی طاقت نہیں,
اور تم اپنے شوہر کو تنگ کرو گی، مطالبہ کرو گی، اس کا دل دکھاؤ گی، تو جانتے ایسی عورتوں پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور وہ بیوی جو اپنے شوہر کو تنگ نہ کرے، اپنے شوہر کا دل نہ دکھائے، بلکہ اسے خوش رکھے، اگر شوہر غریب بھی ہے تو اس کے ساتھ نباہ کر لے، آقا فرماتے ایسی عورتوں کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا، رسول اللہ کا پڑوس عطا کیا جائے گا۔ بلکہ معاذ اللہ ہمارے ہندوستان میں ایسی بات تو نہیں ہوگی مجھے امید ہے، لیکن ہم دنیا میں سن رہے ہیں کہ غربت کی وجہ سے شادی شدہ عورتیں دوسروں سے تعلقات بنا لیتی ہے، اپنی آبرو کا سودا کر لیتی ہے، اپنی آبرو کو بیچنے لگ جاتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے میرے آقا کی کنیزوں سن لو، جب تمہاری غربت تمہیں اپنی چکی میں پیسنے لگے تو تم کو سیدہ فاطمہ کا وہ گھر یاد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن وہ اپنے بابا کو بھی نہیں بتاتی تھی کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آج تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، اٹھایا فون، 2 سے 4 لگا دیا باپ کو، اور باپ بھی کہتا ہے جاہل، بیٹی چھوڑ اس کا گھر، آ جا میرے گھر اور پھر میں تجھے پال لوں گا۔ شادی سے پہلے پالا تھا تو کیا شادی کے بعد نہیں پال سکتا؟ لیکن میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، باپ تمہیں سونے کے پلنگ پہ سلا دے، تمہیں وہ سکون نہیں ملے گا جو تمہیں اپنے شوہر کے پاس سکون مل سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے مچھلی کو سکون پانی کے ساتھ ملتا ہے، ویسے بیوی کو سکون شوہر کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے شوہر کے لیے بیوی کو سکون بنایا اور بیوی کو شوہر کے لیے سکون بنایا۔ اس لیے ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے بائیں پسلی سے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ اکبر، آج جہالت کی وجہ سے مسلمان طلاق زیادہ دے رہے ہیں، بلکہ جہالت ہی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں مولانا کہاں جہالت ہے مسلمانوں میں؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز، جو قوم کلمہ پڑھنا نہ جانے اس سے بڑھ کر جہالت کس قوم میں ہوگی؟ آج مسلمانوں کو کلمہ بھی یاد نہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے یا اللہ، جو قوم نکاح کی خوشی کے موقع پہ صحیح کلمہ نہیں پڑھ پاتی، وہ موت کے اضطراب میں کیسے کلمہ پڑھے گی؟ اللہ اکبر، میری قوم کا حال یہ ہے، جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے سوچ رکھا ہے، بلکہ جاہل کیا کہوں، ان پڑھ ہے، ان پڑھ کی وجہ سے سوچ رکھا ہے جو جی میں آئیں گے کریں گے، اور پھر سالن میں نمک ہوا زیادہ تو طلاق دینے پر آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے بیوی کو مارنے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو طلاق دینے کی بات کرتا ہے، میں پورے ہندوستان میں چیخ رہا ہوں اور ببانگے تو حل چیخ رہا ہوں، کسی کو اچھا لگے کہ برا لگے، طلاق دینے والا مرد نہیں ہے، طلاق دینے والا نامرد ہے۔ جو مرد ہوتا ہے وہ کبھی طلاق نہیں دیتا، ہمیشہ طلاق نامرد لوگ دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مرد ہوگا وہ بیوی کے غصے کو پیے گا، وہ بیوی کے ظلم پہ صبر کرے گا۔ اور آپ کو بتاؤ، بیوی کے ظلم پہ صبر کرنے والے کہاں پہنچے؟ میرے پاس وقت زیادہ ہے نہیں، مجھے جانا ہے، یہاں سے رخصت ہونا ہے، لیکن آپ کو میں تھوڑی سی بات عرض کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی کا۔ یہ ابو الحسن خرقانی کون ہے؟ میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ نوجوان کیا کرتے ہیں آج کل؟ فلم میں، ٹی وی میں دیکھ کر گھر میں آتے ہیں تو ان کا تیور بدل جاتا ہے، ماں بہن کی کرنے لگتے ہیں، موجوں پہ تاؤ دینے لگتے ہیں۔ نادان، صنف نازک پہ روک کرنا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام نے کسی اپنی بیوی کو کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں ڈانٹا، کبھی کسی پہ غصے میں نہیں آئے، بلکہ حضور کی پیاری بیویاں بیمار ہو جاتی تو اما عائشہ کہتی ہم جب بیمار ہو جاتے تو حضور بار بار ہماری خیریت پوچھتے، ہماری بار بار خیریت پوچھتے، ہمارے حصے کا کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے، حضور ہمارے حصے کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، حضور علیہ السلام ہمیں منایا کرتے تھے، حضور ہمارے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، حضور ہمارے ساتھ ہنستے تھے، حضور ہمارے ساتھ مزاح فرماتے تھے، مذاق فرماتے تھے۔ آج تو گھر میں گھسے کہ موڈ تبدیل ہو جاتا ہے، سب کے ساتھ اچھے رہیں گے، اور گھر میں گئے تو منہ بدل جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کی عزت، میرے آقا کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، برا مت ماننا، اور مان بھی لیے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر حق کہنے میں کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آقا فرماتے عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے، شریف
کمینے لوگ عورت کی عزت نہیں کرتے. جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا اس کو ہمارے تمہارے نبی نے کمینہ کہا. اس سے بڑھ کر کمینہ کون ہے جس کو رسول اللہ کمینہ کہتے ہیں؟ بیوی کو چھوڑ چھوڑ کرنے کی بات کرنے والوں، جو بیوی کی عزت نہ کرے حضور کہتے ہیں وہ کمینہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے کہ حضور نے اس کو کمینہ کہا جو عورت کی عزت نہیں کرتا، اور اس کو شریف کہا جو بیوی کے ساتھ پیار کرتا ہے. ہاں، شریف وہ نہیں جو لمبی لمبی ٹوپیاں لگائے، شریف وہ نہیں جن کے ہاتھوں میں مالا ہو، شریف وہ نہیں جو دن کو روزے رکھے راتوں کو عبادت کرے اور بیوی کو گالی گلوچ کرے، وہ شریف نہیں. حضور فرماتے شریف وہ ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرنا جانتا ہے، بیوی کی قدر کرنا. اسی لیے آقا فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے. توجہ کریں، کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اور فرمایا میں تم سب میں بہتر ہوں. اس پر میں نہیں کہوں گا کہ ذیشان برکاتی صاحب کی طرح کی بولو سبحان اللہ، یہ نہیں کہوں گا آپ کو، لیکن آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی بات پر تم کہتے ہو کہ نہیں کہتے. میں نہیں کہلواؤں گا، یہ تو آپ کے عشق پہ چھوڑا جاتا ہے نا. آقا فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. حضور نے بیوی کے وصال کے بعد بھی ان کو نہیں بلایا. جب میرے آقا بکری ذبح کرتے تھے، بکری، وہ فرماتے تھے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بکری کا گوشت جائے گا، بعد میں مجھ محمد کے گھر پکے گا. خدیجہ نہیں تو خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے. توجہ تو فرمائیں، یہ مسلمانوں آپ کی غلطی ہے جو لوگ اسلام کو گالی دے رہے ہیں. آج لوگ ہمیں سکھاتے ہیں مسلمان اچھا سلوک نہیں کرتا مسلمان. ہم کہتے تم نے دیکھ آج کل کے لڑکوں کو دیکھ کے تم کیا باتیں کرتے ہو. ہماری تاریخ دیکھو، ہمیں ٹی ویوں میں بیٹھ کے نہ سکھاؤ کہ بیوی سے پیار کتنا کیا جاتا ہے. میں لوگوں کو آئینہ بتانا چاہتا ہوں، ارے تم نے تو ایک کو بھی نہیں نبھایا، تم تو ایک کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، پھر رہے ہو پوری دنیا میں بھاگتے ہوئے، ایک بھی نہ نبھ سکی. گجرات والوں کو کیا بتاؤں، تم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تم سے تو ایک بھی نہ نبھ سکی. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. 11 نکاح کیا اور ہر بیوی کہتی ہے ان جیسا اخلاق کسی کے پاس ہے ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شہزادہ غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. مجھے تو ہندوستان والوں کی فکر پہ ترس آتا ہے کہ لوگ ان کو آگے بڑھا رہے جو بیویوں کے نہ ہوئے، جو بیویوں کے نہ ہوئے وہ قوم کے کیا ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات میں رحمت للعالمین کی کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جب میرے آقا کی سب سے کم عمر بیوی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیا ہے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے کانا خلقہ القرآن، ان کی زندگی تو پوری کے پوری قرآن تھی، ان جیسا کوئی نہیں. اسی کو تو میرے امام کہتے وہ کمال ہے، حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. لوگ جیتے جی چھوڑ کے بھاگتے ہیں. میرے آقا نے وصال کے بعد بھی اپنے گھر گوشت نہیں پکایا، جب تک بیوی کی سہیلیوں کو نہ بھیجوایا، جب تک بیوی کے رشتہ داروں کو نہ بھیجوایا. ایک مرتبہ ایک عورت آئی، حضور نے اس سے بہت شفقت سے باتیں کی، اس کو تحفہ دیا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس پر اتنی توجہ کیوں ہے؟ توجہ تو سب پر ہوتی ہے، اس پر کچھ زیادہ ہے. آقا فرماتے ہیں یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، اور سہیلی میں خدیجہ کی سہیلی سے اچھے سے پیش آؤں گا، قبر میں خدیجہ کی روح خوش ہو جائے گی. بعد وصال بھی جس کو بیوی کی خوشی اتنی پیاری تھی، اندازہ فرمائے وہ میرے آقا ہے. تو لوگ ہمیں سکھا رہے ان لڑکوں کی غلطیوں کی وجہ سے بیوی سے ایسے پیار کرو ویسے کرو. میں کہا ہم سے زیادہ کون پیار کرے گا؟ میں بتاؤں، میں نے لوگوں کو بتایا بھی کہ ہم نے جتنا پیار کیا کون کر سکتا ہے. اور آج بھی جتنا ہم کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مسلمان طلاق زیادہ دیتے، طلاق زیادہ دیتے. میں کہ تم پاگل ہو گئے تم لوگ. وہ ان پڑھ جاہل لوگ دیتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں دیتے ہیں. دیکھو یہ مولانا لوگ سے پوچھو ان میں سے کسی نے دیا کہ طلاق ہے؟ کسی مسجد کے امام کا طلاق ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے نقش قدم پہ چل کے زندگی، جو رسول اللہ کے نقش قدم پہ زندگی
دیکھ کر زندگی نہ گزارو، اللہ کے رسول کو دیکھ کے زندگی گزارو. بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں یار ہم نے تو سکھایا لوگوں کو کہ بیوی سے پیار کیسے کرنا چاہیے، اس لیے کہ پیار والے لوگ تو ہم ہیں. فرحاد اور شیری کس قوم میں پیدا ہوئے؟ ہم میں پیدا ہوئے. لیلا مجنو کس قوم میں پیدا ہوئے؟ ہم میں پیدا ہوئے. شاہجہاں ممتاز کس قوم میں پیدا ہوئے؟ ہم میں پیدا ہوئے. ابراہیم اور ہاجرہ کس قوم میں ہے؟ ہم انہی کی ملت میں ہے. بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں ہم سے زیادہ پیار کون کر سکتا ہے؟ جب ہماری بیویاں زندہ رہتی ہے تو ان کے رخسار کے دل پر ہم سمرقند اور بخارا جیسے شہر بساتے ہیں، اور جب مر جاتی ہے تو تاج محل جیسی عمارت بناتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم. میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں پروپیگنڈے پہ توجہ مت دینا، سیریلوں پہ توجہ مت دینا. مسلمان جتنا پیار کرتا ہے بیوی سے اتنا کوئی نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا کسی نے اپنی بیوی کے رخسار کے دل پہ شہر بسایا، جس نے بسایا وہ مسلمان تھا، اور مرنے کے بعد کسی نے تاج محل بنایا ہو. میں چیلنج کرتا ہوں اکھنڈ بھارت کی تاریخ کو ایک عمارت بتا دو جو تاج محل جیسی بیوی کی محبت میں کسی نے بنائی ہے. اگر کسی نے بنائی ہے تو اسے شاہ جہاں کہتے ہیں. ہم نے بنایا ہے، مرنے کے بعد اتنا پیار کرتے تو جیتے جی کتنا کریں گے. ایک اور بات کہہ دوں، لوگ کہیں گے شاہ جہاں ایسا تھا ویسا تھا. میں نے کہا کچھ بھی تھا، کلمہ میرے نبی کا پڑھتا تھا، بات چھوڑ. لیکن اگر اس کی بات تجھے ہضم نہیں ہوتی تو دوسری بات دیکھ. اگر شوہر بیوی سے سچا پیار کر لے، اگر شوہر بیوی سے سچا پیار کر لے تو سمرقند اور بخارا جیسے شہر بستے ہیں اور تاج محل جیسی عمارت بنتی ہے. اور اگر بیوی شوہر سے سچا پیار کر لے، اگر بیوی شوہر سے سچا پیار کر لے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے. مکہ کیوں بسا؟ کوئی توجہ ہے؟ مکہ کیوں بسا؟ بے قصور، بغیر کسی قصور کے ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ لے جاتا ہے اور وادی غیر ذی زرع میں بٹھاتا ہے، پانی کی تھیلی دیتا ہے، کھجور کی تھیلی دیتا ہے. اچھا میں چلتا ہوں. وہ بیوی کھڑے ہو کے کہتے میرے سرتاج کوئی غلطی ہو گئی؟ کہنا کوئی غلطی نہیں. پھر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے کافی ہے، جائیے. اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے بیٹھ گئی ہاجرہ. ہاجرہ بیٹھ گئی شوہر کی محبت میں، بیٹھ گئی تو مکہ جیسا شہر جو وادی غیر ذی زرع تھا وہ بلد امین بن گیا. بلد امین بن گیا. یہ بھی تو کسی میاں بیوی کی محبت کی قربانی کی نشانی ہے. ایسی محبت ہم کریں اور آج مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگیں کہ یہ پیار نہیں کرتے. ارے نادان، تو اپنی تاریخ بھول گئی. اگر تو نے نہیں کسی کو دیکھا تھا تو اپنے دادا ہی کو دیکھ لیتی، اپنی دادی ہی کو دیکھ لیتی. بول، کیا تیرے گھر میں دادا دادی کا پیار نہیں؟ بوڑھے ہونے کے بعد بھی دونوں کبھی جدا نہیں ہوتے تھے. یہی نا ہے نا؟ یہی. میری بیٹیوں کہاں جا رہی ہو؟ جیسے قصائی پالا دکھا کر بکری کو قتل گاہ لے جاتا ہے، ویسے یہ نفس کے قصائی اور قصاب تمہیں پیار کا پالا دکھا کر تمہاری آبرو لوٹنا چاہتے ہیں، تمہاری عزت لوٹنا چاہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. میری بیٹی یہ مت دیکھ، سیریل سے بہکاوے میں مت آ، فلموں سے بہکاوے میں مت آ. تیری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے. تجھے کسی کے ساتھ بھاگ کے شادی نہیں کرنا. میں تیرے ساتھ ہوں. میری بہن، تیرا مذہب تیرے ساتھ ہے. میری بیٹی، تیرے نبی تیرے ساتھ ہے. میری بیٹی، تیرا خدا تیرے ساتھ ہے. تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ کیا تجھے تقدیر پہ یقین نہیں؟ ارے نادان بیٹی، اللہ نے تیری قسمت میں جسے لکھ دیا ہے اگر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے گا، یا تو اللہ اس تک تجھے پہنچائے گا یا تجھے اس تک پہنچائے گا. میرے اللہ کو
پہنچانا آتا ہے وہ بڑی حکمت والا ہے. میں کبھی سوچتا ہوں یا اللہ کیا نبی بھی سوتیلے بھائیوں کے ہاتھوں سے پیٹے جاتے ہیں؟ کیا نبی بھی کنویں میں پھینکے جاتے ہیں؟ کیا نبی بھی بازار میں بیچے جاتے ہیں؟ کیا نبی بھی قید میں رکھے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو دوسری طرف میری عقیدتیں کہتی ہے, حقیقتیں کہتی ہے کہ نبی کو مارا گیا, سوتیلے بھائیوں کو دشمن بنایا گیا, کنویں میں ڈلوایا گیا, دراہیم معدودہ پر بچوایا گیا, اس کے بعد نیلام کروایا گیا, قید میں رکھا گیا, مصر کا بادشاہ بنایا گیا. آخر یہ سارے پروسیجر سے کیوں گزارا گیا؟ تو میری عقیدتیں کہتی ہے نادان امین القادری تو نہیں سمجھا کہ اللہ نے یوسف کو زلیخا سے ملانا تھا. زلیخا یمن سے دور رہتی تھی, یوسف ملک شام میں رہتے تھے. یمن سے پرے رہنے والی زلیخا شام میں رہنے والے یوسف سے کیسے مل سکتی تھی؟ مصر میں ملانا تھا. قدرت نے ان کو کنویں میں ڈلوا کر کے بہانہ بنوایا. کنویں میں ڈلوانا نہیں تھا, زلیخا سے یوسف کو ملانا. اس کے ملانے کے انداز دیکھیں, اس کے ملانے کے انداز. قدرت نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے وہی تمہیں ملے گا, تم نے بھاگ کے نہیں جانا. اور میرے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں, میرے لالو, میری قوم کے سرمایہ, میری قوم کے معماروں, قوم کی عزت تم سے ہے. تم قوم کا سرمایہ ہو, تم قوم کا معمار ہو, تم قوم کے لیے بہت عظیم چیز ہو. میری قوم کے جوانوں, بھاگ کے شادی مت کرو. تمہاری تقدیر میں جو لکھ دی گئی ہے بھاگ کے کرو گے تو وہی ملے گی, نہ بھاگو گے تو بھی وہی ملے گی. بھاگنے میں نقصان کیا ہے؟ بھاگنے میں نقصان یہ ہے اگر بھاگ کے کرو گے تو پوری زندگی لوگ تمہاری بیوی کو تانا دیں گے. شادی میں جائے گی تو عورتیں ایک کو ٹھنکیا کے کہے گی دیکھ وہ بھگوڑی آئی ہے. یہی نا, عزت نہیں پا سکے گی, کبھی عزت نہیں پا سکے گی. جب ساس بہو کا جھگڑا ہوگا تانا وہی ملے گا, تو بھگوڑی ہے. جب دیورانی جٹھانی کا جھگڑا ہوگا تانا وہی ملے گا. ننند بھاوت کا جھگڑا ہوگا تانا وہی ملے گا. کبھی عزت نہیں پا سکے گی. اس لیے ارینج میرج کرو, لو میرج مت کرو. یہ کوئی لا ہو کوئی چیز نہیں ہے. اصل محبت تو یہ ہے اس کو تانے سے بچا لو, اس کو زمانے کے تانے سے بچا لو, اور پھر ساری زندگی 18-20 سال تک یہ تانے سنتے رہو گے. جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو کسی شریف گھرانے کا رشتہ نہ تمہارے بیٹے کو آئے گا نہ تمہاری بیٹی کو آئے گا. پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے؟ ارے اس کے ماں باپ نے تو بھاگ کے شادی کی تھی. ماں باپ ایسے تھے تو بیٹی کیسی ہوگی, ماں باپ ایسے تھے تو بیٹا کیسا ہوگا؟ شریف رشتے نہیں آئیں گے. تھوڑی سی غلطی کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو. اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے, خدا ملائے گا اسی سے جس کو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. حضرت سلیمان کو ملایا کس سے؟ جناب بلقیس سے. میں تو حیران ہوں, حضرت شہر بانو ایران کی شہزادی ہے, امام حسین مدینے کے شہزادے ہیں. کہاں ایران کہاں مدینہ, لیکن ہوتا کیا ہے ایران والوں سے جنگ کروائی جاتی ہے, شہر بانوں کو کنیز بنایا جاتا ہے, اور اللہ پر کنیز بنا کر مدینے میں لائی جاتی ہے جو سونے کے زیورات سے لدی ہوئی تھی. کسی نے کہا امیر المومنین یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے, اس سے آپ نکاح کر لو. امیر المومنین فاروق اعظم کہتے ہیں کون؟ تو کہا کہ نوشیروان کی پوتی ہے, یزدگرد کی بیٹی ہے. فاروق اعظم نے کہا میں نہیں کروں گا, میں بوڑھا ہو گیا. جیسے بادشاہ کی شہزادی ہے ویسے شہزادے کے ساتھ نکاح ہوگا, اور وہ شہزادہ کوئی اور نہیں, وہ میرے نبی کا شہزادہ حسین ہے. کیسے ملایا؟ شہر بانوں کو امام حسین سے کیسے ملایا؟